آپ نے یہ اس طرح کا عجیب و غریب لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ کیا آپ نن بننے جا رہی ہیں؟ یہ تو بتاؤ، تمہارا تعلق کس مذہب سے ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے تم محمد کی پوجا کرتے ہو اور اسی خاطر تم نے یہ مذہب کا خیر لباس پہن رکھا ہے۔ یہ اور اس طرح کے سوالات و اعتراضات ہیں جو مجھے روزانہ ہی بار بار سننے پڑتے ہیں۔ صبح تیار ہو کر مستور لباس پہن کر اور سر پر سکارف لے کر باہر نکلتی ہوں تو میں ذہنی طور پر تیار ہوتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی واقف یا اجنبی مرد یا عورت مجھے روکیں گے اور اس نوعیت کا تبصرہ داغ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق امریکہ سے ہے اور ان کا نام ہے محترمہ ہیتھر اوبینن۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تاہم یہ ضرور خیال آتا ہے کہ آیا میں اپنے نئے مذہب اسلام کے بارے میں ان کے اعتراضات و سوالات کا جواب دے سکوں گی؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے امریکہ میں رہتے ہوئے یہ بات آسان نہیں ہے، لیکن میں نے اسے ایک چیلنج سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ میرا تعلق ایک فوجی گھرانے سے ہے۔ میرے والد امریکی بحریہ میں افسر تھے اور اس حیثیت میں انہیں جاپان اور اسکاٹ لینڈ میں بھی مقیم رہنا پڑا۔ گھر کے دوسرے افراد بھی ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ اس طرح مجھے خصوصی فائدہ یہ ہوا کہ مختلف قوموں اور ان کے کلچر کو سمجھنے کا موقع ملا اور وسعت نظر پیدا ہوئی۔ ہمارا خاندان گزشتہ 12 سال سے سپوکین واشنگٹن میں رہائش پذیر ہے۔ یہی میں نے ہائی اسکول اور کالج کی تعلیم حاصل کی۔ اگرچہ مجھے میتھوڈسٹ عقیدے میں بپتسمہ دیا گیا تھا، لیکن جونیئر اور ہائی اسکول کی تعلیم کے دوران میری والدہ مجھے ناصری چرچ میں لے جاتی رہی۔ اس دور میں میں نے چرچ اور اسکول کی بہت سی سرگرمیوں یعنی میوزک، ڈرامہ اور کھیلوں میں حصہ لیا۔ اس مصروفیت کا فائدہ یہ ہوا کہ عام لڑکیوں کی طرح میں شراب نوشی اور دیگر نشہ آور اشیاء کے استعمال سے محفوظ رہی۔ یہ یقیناً میری خوش نصیبی ہے کہ میں اوائل عمر میں ہی سے خدا پر یقین رکھتی تھی، بلکہ مجھے خدا سے محبت تھی اور میرا ایمان تھا کہ وہ بھی ہم سے محبت رکھتا ہے۔ لیکن ذہنی طور پر میں اس مشکل میں مبتلا تھی کہ عیسائیت کے حوالے سے مجھے اس کی عبادت کا طریقہ دل کو نہیں باتا تھا۔ تشنگی کا احساس پریشان کیے دیتا تھا، خصوصاً اس تصور سے ذہن معوف ہونے لگتا تھا کہ حضرت مسیح خود خدا ہیں۔ بھلا ایک انسان خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر وہ خدا تھے تو انہیں پھانسی کیوں دی گئی تھی؟ عقائد کا یہی تضاد تھا جس کے نتیجے میں عیسائیت سے لا تعلق سی ہو گئی، اور جب سپوکین کی گونزاگا یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو میں نے چرچ جانا چھوڑ دیا۔ تاہم میں یونیورسٹی کی مذہبی کلاسوں میں حاضری کی پابند تھی کہ یہ ایک رومن کیتھولک تعلیمی ادارہ ہے۔ ان کلاسوں میں بائبل کے علاوہ انسانی مذہبی تجربات، تعلقات اور بین الاقوامی مذاہب پر لیکچر ہوتے تھے۔ ان لیکچروں کے نتیجے میں میرا یہ تصور مضبوط ہوتا چلا گیا کہ عیسائیت میں نہایت سنجیدہ نوعیت کی بہت سی خامیاں اور کمزوریاں ہیں۔ چنانچہ 1986 عیسوی کے موسم بہار تک، جبکہ میں نے اس یونیورسٹی کی تعلیم سے فراغت حاصل کر لی، میں عیسائیت کے عقائد سے مکمل طور پر بیزار ہو چکی تھی۔ مجھے اس پر افسوس بھی تھا کہ میں ایک عیسائی ہی کی حیثیت سے خدا سے وابستہ رہنا چاہتی تھی، اور یہ بھی مجھے احساس تھا کہ مذہب کو چھوڑ کر میں نہ اچھی انسان رہ سکتی تھی نہ خدا کی عبادت کر سکتی تھی۔ لیکن آخر کیا کرتی؟ عیسائیت کے عقائد میں اتنے جھول تھے کہ اس سے تعلق قائم رکھنا بے عقلی کی بات ہوتی۔ اب میں نے نہایت خلوص اور صدق کے دل سے خدا سے دعا کی کہ وہ میری رہنمائی فرمائے۔ تب اسی سال کی گرمیوں میں میرا ایک مسلمان سے تعارف ہوا۔ اس نے مجھے اپنے مذہب کے بارے میں معلومات فراہم کی جو میرے دل میں اترتی چلی گئی۔ عقل و شعور نے ان کی تائید کی اور میں اس کے مذہب اسلام سے اتنی متاثر ہوئی کہ اکتوبر 1986 عیسوی میں نے اس مسلمان نوجوان سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد میں نے سنجیدگی سے اسلام کا مطالعہ شروع کیا۔ جہاں ضرورت پڑتی میں اپنے خامد سے سوال کرتی اور مطمئن ہو کر آگے بڑھتی۔ اس طرح 9 ماہ تک میں نے دل لگا کر اسلام کے بارے میں مختلف کتب کا مطالعہ کیا۔ میں اگرچہ عیسائیت سے بیزار تھی، پھر بھی ظاہر ہے مذہب کوئی آئس کریم فلیور تو نہیں ہے
جسے فوراً پسند کر لیا جائے۔ میں اپنا مکمل ذہنی اطمینان اور شرح صدر چاہتی تھی کہ اس کا تعلق میرے مستقبل سے تھا اور مجھے اپنے کردار اور رویے میں بہت سی تبدیلیاں لانی تھیں۔ چنانچہ جب تحقیق و جستجو کا مرحلہ طے ہو گیا تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے میں نے سب سے زیادہ قرآن پاک پر انحصار کیا، پھر کچھ کتابیں پرفرنٹ بھی نظر سے گزرے۔ اس ضمن میں جمال بیضاوی کی کتاب محمد ان دی بائبل نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں مقامی اسلامک سینٹر بھی جاتی رہی اور وہاں میں نے مختلف مسلمان خواتین سے رابطہ قائم کیا جنہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں قابل قدر معلومات فراہم کی اور میرے سوالات کے جواب دیے۔ مجھے پتہ چلا کہ اسلام میں خدا واحد کی عبادت ہوتی ہے، کسی معاملے میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور صرف اسی طریقے سے اس کی عبادت ہو سکتی ہے جو خود اس نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو سکھایا ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ بنی آدم کی ہدایت کے لیے بے شمار پیغمبر آئے ہیں، جن میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ بھی شامل ہیں، اور سب کا مذہب اسلام تھا، اور سب نبیوں کے اخیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر اسلام کی تکمیل کر دی گئی اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن خدا کی آخری کتاب ہے۔ توریت اور انجیل میں بہت سا رد و بدل کر دیا گیا ہے، چنانچہ قرآن نازل ہونے کے بعد اب ان کی حیثیت اور اہمیت ختم ہو گئی ہے، گویا اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔ مجھے اسلام کے سماجی اور قانونی نظام نے بھی بہت متاثر کیا اور قرآن کے معجزانہ اسلوب اور اس کی تعلیمات سے بھی میں محصور ہو گئی۔ قرآن پڑھتے ہوئے میں بے اختیار سوچنے لگتی، یہ کتاب 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی اور اس کی کوئی ایک بات اس سائنسی دور میں بھی غلط ثابت نہیں کی جا سکی۔ پھر اس عمر میں کیا شبہ رہ جاتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ خصوصاً قرآن میں جنت اور دوزخ کی تفصیلات نے مجھے بہت متاثر کیا۔ یہ انداز عام اخلاقی اور تمثیلی کہانیوں سے بہت مختلف تھا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ سب مناظر 100% سچے اور حقیقی ہیں اور انسانی اعمال کے حوالے سے قیامت کے بعد لازماً ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس مرحلے میں میرے پاس اسلام قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ میں نے اندازہ کیا کہ اسلام کا تجربہ عیسائیت کے تجربے سے بہت ہی مختلف ہے۔ ایک عیسائی کی حیثیت سے اپنے مذہب کے بارے میں میرا ذہن شکوک و شبہات سے بھرا رہتا تھا اور میں اسے احساس میں اکیلی نہیں تھی۔ جہاں تک میں جانتی ہوں بیشتر عیسائیوں کی کیفیت یہی ہے، وہ سب طرح طرح کے سوالات اور شکوک میں مبتلا ہیں، لیکن کوئی عیسائی مذہبی رہنما ان کے جواب دینے اور انہیں مطمئن کرنے پر قادر نہیں۔ اس کے برعکس میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً سارے مسلمان اسلام کی صداقت پر مکمل یقین رکھتے ہیں، بلکہ وہ مسلمان بھی جو بے عمل ہیں اور اسلامی شعائر کی پابندی نہیں کرتے، انہیں اپنے دین کی صداقت پر کوئی شبہ نہیں۔ اس تقابلی موازنے نے میرے اس احساس کو تقویت دی کہ اسلام خدا کا سچا دین ہے۔ اب جب کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں، میں یہ سوچ کر بڑا سکون محسوس کرتی ہوں کہ اپنے نئے مذہب کے بارے میں میرے ذہن کے کسی گوشے میں کوئی وسوسہ یا شک نہیں ہے، اور مجھے اس احساس سے بے حد خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے دین کا مکمل یقین عطا فرمایا ہے اور میں جانتی ہوں کہ اپنے خالق و مالک کی عبادت کا کیا طریقہ ہے۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے تقریباً 1 سال کے بعد میں نے اسلامی لباس اختیار کیا اور سب پر سرقاف لینا شروع کر دیا۔ دراصل یہ عرصہ لباس کے معاملے میں سخت کشمکش اور گو مگو میں گزرا۔ لوگ اس ماحول میں انگلیاں اٹھائیں گے، تنگ کریں گے اور عین ممکن ہے ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑیں، لیکن جب قرآن کو بار بار پڑھا اور اس پر غور کیا تو پتہ چلا کہ خدا نے مسلمان عورتوں کے لیے لباس کا ایک خاص ضابطہ متعین کیا ہے، اور یہ بھی اندازہ ہوا کہ مسلمان کی حیثیت سے ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ بعض احکامات پر عمل کریں اور بعض کو ترک کر دیں۔ چنانچہ میں نے اللہ کا نام لے کر سکرٹ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا اور بالوں پر سکارف باندھ لیا۔ میں نے 1988 عیسوی کے موسم گرما میں اسلامی لباس شروع کیا۔ ان دنوں میں دھوپ کی اینکیں اور بالوں کی ضروریات بنانے والی ایک فرم ریویرا کارپوریشن میں تجارتی نمائندہ کی حیثیت سے ملازم تھی، اور میرے فرائض میں دیگر امور کے علاوہ کمپنی اور مختلف سٹورز کے درمیان رابطہ قائم کرنا اور اندرون شہر مصنوعات کی نمائش کرنا بھی تھا۔ چونکہ کمپنی کے سپروائزر اور دیگر افسروں کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت پیدا نہ ہوئی تھی، اس لیے جب میں نے مستور اسلامی لباس اختیار کیا تو کسی نے بھی برا نہ مانا اور میری ملازمت پر اس کا کوئی منفی اثر نہ ہوا۔ 1979
عیسوی کے بہار سمسٹر میں، جبکہ میں گونزاگا بلیٹن یونیورسٹی کی ایڈیٹر تھی، میں نے اسی لباس میں ملازمت کے لیے انٹرویو دیا اور میرا یہ لباس حصول ملازمت میں کوئی رکاوٹ نہ بنا۔ اگر میں اسلامی لباس اختیار نہ کرتی تو مسلمانوں کے حلقے سے باہر شاید ہی کسی غیر مسلم کو میرے قبول اسلام پر اعتراض پیدا ہوتا، لیکن مستور لباس پہن کر اور اسکارف اوڑھ کر جب میں باہر نکلتی ہوں تو منفی رویہ اختیار کرنے والوں کے علاوہ کتنے ہی لوگ میرے مذہب اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور اس طرح مجھے موقع مل جاتا ہے کہ میں ان تک دین حق کا تعارف پہنچا دوں۔ اس صورتحال سے سچی بات ہے میں بہت ہی خوش ہوتی ہوں۔ چنانچہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ لباس کیوں پہن رکھا ہے تو جواب میں انہیں بتاتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور میرا مذہب اسلام اپنے پیروکاروں کو، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، لباس کے معاملے میں بھی کچھ خاص اصولوں کا پابند کرتا ہے، اور اس لباس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں سادگی اور وقار ہے، اس میں تکبر کا کوئی پہلو نہیں۔ یہ خصوصاً خواتین کی معاشرتی قباحتوں سے حفاظت کرتا ہے اور اخلاقی بے راہ روی سے بچاتا ہے جو انسانوں کو بہرحال خدا سے دور لے جاتی ہے۔ اس کے جواب میں بعض اوقات لوگ ان مسلمانوں کے بارے میں اعتراض داغ دیتے ہیں اور اس تضاد کا جواب مانگتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلامی لباس نہیں پہنتے۔ میں جواب دیتی ہوں کہ یہ دراصل دینی علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا وہ نسلی طور پر مسلمان گھرانوں سے تو تعلق رکھتے ہیں لیکن اسلام ان کے دلوں میں نہیں اترا۔ ایسے لوگ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ میری باتوں سے کچھ لوگ تو سمجھ جاتے ہیں کہ عقیدے اور طرز زندگی میں یقیناً گہرا تعلق ہوتا ہے، لیکن بعض افراد اس نقطہ نظر کو قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ لباس کا یہ انداز سراسر غیر ملکی ہے، اس کا امریکی معاشرت سے کوئی تعلق نہیں، بھلا مذہب کا لباس سے کیا واسطہ؟ میں پھر وضاحت کرتی ہوں کہ اسلام کا تعلق کسی خاص علاقے یا ملک سے نہیں ہے، یہ بین الاقوامی مذہب ہے اور اسلامی عقائد پر یورپ، امریکہ، حتیٰ کہ روس اور چین سمیت دنیا بھر میں عمل ہوتا ہے، اور امریکی مسلمان کی حیثیت سے میرا بھی فرض ہے کہ میں اپنے عقائد کو عملی صورت دوں۔ مجھے یقین ہے کہ امریکہ میں بیشتر باعمل مسلمان خواتین کو اسی نوعیت کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دراصل جس معاشرے میں عورت اپنی سی کوشش کرتی ہو کہ وہ اپنے ماحول میں زیادہ سے زیادہ دلکش اور خوبصورت دکھائی دے، وہاں بعض مسلمان خواتین ان تلخ تجربات سے بددل بھی ہوتی ہیں، لیکن میں تو پریشان نہیں ہوتی بلکہ ان سے مثبت انداز میں فائدہ اٹھا رہی ہوں۔ اپنے سچے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاتی ہوں، اپنے دین کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرتی ہوں، اور میرا گمان ہے کہ میری کوشش کے نتیجے میں بہت سے لوگ یہ جان جائیں گے کہ اسلام محض ایشیائی لوگوں کا مذہب نہیں، امریکہ کے سفید فام بھی اسے اپنا سکتے ہیں، اور آئندہ وہ جب بھی کسی دوسرے مسلمان سے ملیں گے ان کے ذہن اسلام کے بارے میں صاف ہو جائیں گے۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ میں اپنے ہر ملنے والے کو مسلمان نہیں بنا سکتی، لیکن کم از کم میں ان کی طرف محبت اور اخلاص کی کھڑکی تو کھول سکتی ہوں، ان کے دل پر دستک تو دے سکتی ہوں، اور یہ دستک دینا اس لیے ضروری ہے کہ امریکہ کے بیشتر لوگ اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ انہیں اتنا بھی علم نہیں کہ مسلمان خدا ہی کی عبادت کرتے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کی، جس میں اس کا ہرگز کوئی شریک نہیں۔ ان میں بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام کے بارے میں سنے سنائے الزامات کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے کبھی تحقیق کرنے کی زحمت نہیں کی کہ یہ الزامات سراسر غلط اور قطعی بے بنیاد ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک ایک شخص کے پاس جاؤں اور ان الزامات کی تردید کر دوں، خصوصاً انہیں بتاؤں کہ ہمارا عبادت کرنے کا طریقہ کتنا صاف ستھرا اور متاثر کرنے والا ہے۔ میں ایک کمزور عورت ہوں، ظاہر ہے دنیا بھر میں تو انقلاب نہیں لا سکتی، لیکن اپنی توفیق کے مطابق اتنا تو کر سکتی ہوں کہ جہاں بھی موقع ملے حق کی شمع روشن کر دوں۔ کیا خبر یہی شمع امریکہ میں روشنی کی نقیب بن جائے۔ اخیر میں اپنا ایک یادگار تجربہ سناتی جاؤں۔ پہلے ہی دن جب کہ میں نے اسلامی لباس زیب تن کیا، میں اندرون شہر اپنی ڈیوٹی پر تھی کہ ایک خاتون نے مجھے متوجہ کیا۔ کیا میں آپ سے ایک ذاتی سوال کر سکتی ہوں؟ کیوں نہیں، فرمائیے، مجھے آپ سے بات کر کے خوشی ہوگی، میں نے جواب دیا۔ کیا مسلمان ہیں؟ میں نے اس بات میں جواب دیا تو اس خاتون نے بتایا کہ وہ پہلے سے اسلام کے متعلق کچھ معلومات رکھتی ہے اور مزید جاننا چاہتی ہے۔ میں نے اپنے علم کے مطابق اس کے سب سوالات کے جواب دیے۔ لگتا تھا کہ وہ خاصی مطمئن ہو گئی ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کا ٹیلی فون لے لیا، رابطے جاری رہے، محبت کا تعلق بڑھتا چلا گیا۔ وہ میری بہت گہری سہیلی بن گئی اور ایک روز وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ الحمدللہ تعالی میں نے کوشش کر کے اس کی شادی ایک مسلمان سے کرا دی،
اور آج وہ باعمل مسلمان کی حیثیت سے خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔